غلام گئے رسول کے غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے. وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میں آپ کا نام شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے. آج کی تختی نمبر ہے وہ 12 ہے نا اور 13 ہے. دونوں تختی نمبر پڑھائیں گے. آج کا جو پارٹ ہے جو چیپٹر ہے وہ دونوں پڑھائیں گے کیونکہ زیادہ اہم نہیں ہے. اتنا اہم ہے اگر اس کو سمجھیں گے تو تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہوگا لیکن زیادہ اہم نہیں ہے. آج کی تختی نمبر دونوں پڑھائیں گے. تختی نمبر 12 بھی اور تختی نمبر 13 بھی. اس میں زیادہ اہم امپورٹنٹ بات ہے نہیں, سمجھنے والی ہے کہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بات کو کیا ہے. تختی نمبر جو 13 ہے مشق سکون ہے. مشق میں سمجھ گئے آپ. مشق اس چیز کو بولتے ہیں جیسے آپ کسی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیے, اس کے بعد دوبارہ جو پڑھیں گے تو اسے بولتے ہیں مشق, کہ ہاں بھائی ریپیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ سمجھنے کے لیے. تو جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ میں ہم لوگ پہلے 2 بار پڑھ چکے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. اب یہ سمجھ گئے تھوڑی سی امپورٹنٹ بات کہ حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جس حرف پر جزم ہو, جزم کسے کہتے ہیں اسے, جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے, جیسے جیم کے اوپر جزم ہے تو تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو پچھلے والے تا سے ملا کے تا جیم زبر تج پچھلے میں ملا لیے. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اس کو کیا حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جیسے تجری تجری تجری, ہلکا سا جھٹکا ہوا نا. تقوا تقوا یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم سطحت يوسوس يسقون. بس یہی ہے. صرف جزم, اس میں صرف اونلی جزم سمجھنا ہے کہ جزم آئے تو کیسے پڑھیں گے. جس حرف پر اگر پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھا رہے بچوں کو, یہ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ, تو یہ کوشش کریں پڑھانے کے بچوں کو. اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے. جزم کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے جزم ہوتا ہے. یہ جزم ہے, اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. اور حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے. وہ جھٹکا والا جو بات بتایا ہے وہ آپ کو یہاں بتایا. اقرا اقرا تون, حمزہ ساکن پڑھنے میں یا تو کا یا تی کا یا مرون. یہ جو لاسٹ والا ورڈ بتایا نا آپ کو کلاس میں, یہ والی آئے گی, یہ والی اے لائن, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس میں جھٹکا نہیں ہوگا. جہاں پر قلقلہ ہو وہاں پر قلقلہ کریں گے, جہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا وہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر قلقلہ ہوگا. یہ کیا کرے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں. حمزہ دیکھو, یہ حمزہ ہے نا, یہ حمزہ ہے نا, یہ حمزہ ہے نا, یہ حمزہ کا شکل ہے, یاس کی شکل آتا ہے, واو کا شکل آتا ہے اور الف کا شکل آتا ہے. تو اقرا تون یاتیک یامرون. بس ہم لوگ ہو گیا. تختی نمبر 13. تختی نمبر 13 میں جو امپورٹنٹ بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو, صرف امپورٹنٹ بات, پورا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس کی نچوڑ ہے, اس کی جو نچوڑ ہے, ان کی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے تشدید. بس اب تشدید کو پڑھیں گے کیسے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. جس حرف پر الف سے لے کر یا تک جس حرف پر بھی آ جائے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. جیسے الف با زبر اب, با زبر با, الف سے ملائیں اور با کو بھی پڑھیں, الف سے ملائیں اور با کو بھی پڑھیں, تو اسے 2 مرتبہ جس حرف پر بھی ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. 1 مرتبہ تو اسی کو پڑھیں گے اور 1 مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جزم والے کی قاعدہ کیا ہے؟ صرف 1 بار تجری, جم کو اسی مل گیا تو ہو گیا. تجا تجی نہیں پڑھیں گے, مل گیا ہو گیا ختم. لیکن اس کو پڑھیں گے. اب ایسے نہیں رکنا, اب نہیں, اب با ابا. اب یہ دیکھیں, سمجھ گئے اتنا کہ تشدید ہے. تشدید کا جس حرف پر تشدید ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں. کیا کریں؟ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کریں؟ تشدید کا نام یاد کرائیں. یہ بابو یہ تشدید ہے, یہ جو ہے یہ تشدید ہے, تشدید ہے, تشدید ہے. تشدید کے نام یاد کراتے ہیں. جب اس کا نام ایک دن کا سبق ہو جائے تشدید, اسے کیا بتائیں؟ یاد کرائے. اس کی شکل سمجھاتے ہیں کہ یہ تشدید ہے. جب یہ آئے گا تو اسے کیا پڑھا؟ تشدید ہے نا. پھر بتایا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 1 بار پہلے حرف سے ملا کر اور 1 بار خود اسے. آپ کو آسانی سمجھ میں آ گئی. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے.
गुन्ना की मकदार 1 अलिफ के बराबर होता है। अब ये पूरा आपको इतना समझ में आ गया कि मैं दोबारा समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बार बार समझा के आपको ऐसा दिमाग में फिट कर दूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों यारों को, किसी को भी चाहें उसको पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, घर में बैठ के, दोस्तों यारों जहाँ भी चाहें। एक कायदा होता है, अगर आप मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज़ है, कोई भी है, तो वो भी अगर मैं कुछ गलती कोताही हो चुकी है तो बताने की कोशिश करें। तो ये देखिए, ये हमारे पूरा तख्ती का निचोड़ है कि पहले तशदीद का नाम याद करा दे, बच्चों को याद करा दे, उसकी शक्ल समझा दे, फिर बता दे कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उससे तशदीद, मतलब पहले वाले हर्फ से मतलब पीछे वाले हर्फ से मिलाकर, अब एक बार खुद उससे बा होगी ना, तशदीद के बाद एक किस्म में सख्त हो, जैसे अब्बा अब्बा अब, सख्ती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, और नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। अब देखो कहाँ पर है, हाँ ये देखो, यजुन्नु 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 सुम्मा सुम्मा सुम्मा, ये दोनों में गुन्ना होगा, इसके अलावा किसी में गुन्ना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब में गुन्ना कर दे, गुन्ना उसे कहते हैं तो हल्का रोक के, जिसे फा, देखिए यहाँ से मैं ये दोनों जब पढ़ूंगा ना, ये दोनों तो आप समझ लेना, फा उव्वी तव्वा सुज्जी अद्दा हुज्जु हय्या अलैया इयाका यजुन्नु यजुन्नु सुम्मा सुईरत उत्तिलत। ये रहा हमारा तख्ती नंबर 12, तख्ती नंबर 13। आप लोग कोशिश करें इंशाअल्लाह। आप जो आगे सबक है इम्पोर्टेंट अहम है, और जो पीछे सबक नहीं देखे हैं तो पीछे कोशिश करें कि पीछे देखते, अलिफ से लेकर जो यहाँ तक पढ़ाया हूँ वो कवायद के साथ पढ़ाया हूँ आप लोग समझाने के लिए, उसमें कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं गुलजार नदवी कुरान सोन से आप लोग साथ दें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मैं गुलजार नदवी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।